اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مثال کے قوانین اختتام تک پہنچا چکے ہیں۔ اب مثال کی اجرا چل رہی ہے۔ ایک دو دن کچھ مصروفیات کی بنا پر ہم سبق نہ دے سکے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ یہ بھی مثال کی اجرا پر مشتمل ہے۔ تو چلے میں صیغہ لکھتا ہوں۔ اعلیدو، اس کی اب ہم نظیر نکالیں گے۔ اضربو، نظیر نکالنے کے بعد اس کا اصل نکلے گا۔ اصل میں تھا یہ اولیدو۔ اس کا وزن نکلے گا افعلو۔ اب آپ دیکھیں جو وزن اضربو کا نکل رہا ہے وہی وزن اولیدو کا بھی نکل رہا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بھی یہی وزن نکل رہا ہے اور اضربو کا بھی یہی وزن نکل رہا ہے۔ اس کے حروف اصلی واو، لام، دال، زائد حرف اس میں حمزہ۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی علامت دیکھیں اس کے شروع میں حرف عین حمزہ ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ ولدہ آتا ہے۔ ہفت اقسام میں یہ مثال واوی ہے اور 12 اقسام میں یہ فعل مضارع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیدو اس میں کون سے قانون جاری ہوئے۔ یہ اصل میں اولیدو تھا تو اس میں جو قانون جاری ہوا ہے یعیدو کا قانون۔ مثال واوی مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب۔ شرط یہ ہے کہ ایسا واو ہو جس کا مضارع یفعلو کے وزن پر ہو، یعنی اس کا مضارع مکسور العین ہو۔ تو دیکھیں افعلو مضارع مکسور العین ہے تو اس وجہ سے اس کے فا کلمے کو ہم حذف کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اعلیدو۔ اور یہ واحد متکلم کی حمزہ ہے تو اس میں حمزہ وصلی قطعی کا بھی قانون جاری ہوا۔ حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے، حمزہ وصلی کو ثابت رکھنا واجب ہے۔ سر شرط یہ ہے کہ در ذیل 9 حمزوں میں سے کوئی حمزہ ہو۔ یہ واحد متکلم کی حمزہ ہے اور یہ حمزہ استفہام یہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ ہاں اس میں بھی حمزہ وصلی قطعی کا قانون جاری ہو رہا ہے، یہ استفہام کی حمزہ ہے۔ اور ایک اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری ہوا، یہ صیغہ واحد متکلم ہے۔ اسباب ضرب یضرب مثال واوی۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں ان ترثوا النساء۔ ان ترثوا، اس کا وزن نکلے گا بلکہ سب سے پہلے اس کی نظیر آئے گی، اس کی نظیر آئے گی لن تضربوا۔ اب ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے لن تضربوا۔ اب ہم اصل نکالتے ہیں۔ اصل اس کا آئے گا لن تورثوا۔ نظیر نکالنے کے بعد اصل کا پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ وزن نکلے گا لن تفعلوا۔ اس کے حروف اصلی واو، را، ثا، زائد حرف تا اور واو۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی علامت اس پر حرف ناصب بھی داخل ہے اور اس کے شروع میں حرف عین بھی ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ ورثہ آتا ہے۔ ہفت اقسام میں یہ مثال واوی ہے اور 12 اقسام میں یہ فعل مضارع معلوم ہے، اس پر حرف ناصب داخل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان ترثوا اس میں کون سا قانون جاری ہوا ہے۔ یہ اصل میں تورثوا تھا۔
آپ نے دیکھ لیا تورثو. جب یہ اصل میں تورثو تھا تو اس میں قانون جاری ہوا ہے یعیدو کا قانون، اس لیے کہ اس کے مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے اور مثال بھی ہے، مثال واوی ہے، تو اس کے فا کلمے کو حذف کر دیا، ان تورثو سے ان ترثو بنا. اس میں ایک قانون جاری ہوا نون اعرابی کا. نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے، تو یہ حرف ناصب اس پر داخل ہے، اس وجہ سے نون اعرابی کو حذف کر دیا گیا. اور اس میں ایک قانون جاری ہوا حروف اخفاء اظہار والا قانون. نون ساکن اور نون تنوین کو میں اخفاء کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، تو یہاں تا آئی ہوئی ہے حروف اخفاء میں سے، اس وجہ سے اس میں اخفاء یعنی غنہ ہوگا. یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے. اسباب ضرب یضرب فعل مضارع معلوم. ہم ایک صیغہ لکھتے ہیں من نتزع. من نتزع اس کی نظیر آئے گی نکتسبو. اس کی نظیر آئے گی نکتسبو. یہ اصل میں اب ہم اس کا اصل نکالیں گے. اصل میں تھا یہ نو تضع. وزن اس کا آئے گا نفتعل. دیکھیے دونوں کا وزن ایک جیسے آ رہا ہے، نفتعل. ٹھیک ہے. حروف اصلی واو ضاد عین زائد حرف اس میں نون اور تا. سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت حرف عین ہے اور اس پر حرف جازم داخل ہے، حمزہ من استفہامیہ. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے. ہفت اقسام میں یہ مثال واوی ہے اور 12 اقسام میں یہ فعل مضارع معلوم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نو تضع سے من نتزع کیسے بنا. دیکھیں اب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں واو آ رہے ہیں. اتقد اتصر کا قانون آپ دیکھیں، جب واو اور یا باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو واو کو تا سے بدل کر تا کو تا میں مدغم کرنا واجب ہے. تو اب یہ بن گیا نتزع. اب اس پر داخل ہوا من استفہام. تو اس نون کو نون میں مدغم کر دیا اور آخر سے اس نے حمزہ استفہام نے ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا من نتزع. من نتزع یہ جمع متکلم کا صیغہ اسباب افتعال مثال واوی. اب ہم اگلا صیغہ لکھتے ہیں عوارث. اس کی نظیر آتی ہے زوارب. یہ اصل میں تھا ووارث، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے اصل پر ہی شمار کریں تو پھر یہ آپ کو محموز الفا نظر آئے گا، حالانکہ یہ مثال واوی ہے. ووارث وزن نکلے گا فواعل. اس کے حروف اصلی واو اور ثا زائد حرف اس میں واو الف. سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت جمع ہے
شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کا ماضی ورثہ آتا ہے. ہفت اقسام میں یہ مثال واوی ہے اور 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے. جمع مکسر مؤنث مکسر اسم فاعل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ووارث سے اوارث کیسے بنا. تو یہ آپ لوگوں نے قانون پڑھا ہے اواعد ویعدن کا قانون کہ جب دو واو متحرکہ کلمے کے شروع میں آ جائے تو ان میں سے ایک واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے. تو یہ ووارث تھا. دو واو متحرکہ ہے کلمے کے شروع میں ان میں سے ایک واو کو حمزہ سے بدل دیا تو یہ بن گیا پہلے والے واو کو. تو یہ بن گیا اوارث اواعد ویعدن کے قانون کے مطابق. ہم صیغہ لکھتے ہیں اگلا یونعنا. اس کی نظیر آتی ہے یسمعنا. اصل میں تھا یونعنا. اس کے حروف اصلی وزن نکلتا ہے. یفعل نہ دیکھے دونوں کا وزن بھی ایک جیسے آ رہا ہے. تو جب وزن ایک جیسا آ رہا ہو تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ نظیر آپ نے بالکل صحیح نکالی اور اصل بھی ٹھیک نکالا. اس کے حروف اصلی یا نون عین زائد حرف نون اور واو سے اقسام میں فعل ہے. فعل کی علامت اس کے شروع میں حرف عین ہے. شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کا ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے ینع. ہفت اقسام میں یہ مثال آئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونعنا جو اس کا اصل ہے سے یونعنا کیسے بنا. تو اس میں قانون جاری ہوا یوسر کا. جب یا ساکن مظہر غیر مدغم کا ماقبل مکسور واقع ہو جائے تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے. جب یا ساکن مظہر غیر مدغم کا ماقبل مضموم واقع ہو جائے تو اس یا کو واو سے بدلنا واجب ہے. تو یونعنا سے یونعنا بنا. یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ باب سمع یسمع سیحہ واحد مذکر غائب. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو آپ نے سبق کو لائک بھی کر دینا ہے اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرمائے.